اسی طرح جو تیسرا پاور پول تھا، جو ایشین سینٹر آف گریوٹی تھی، اس کا مرکز چین میں تھا. صحیح. اور چین میں بھی بنیادی طور پہ کچھ اس میں بدھ تھے، کچھ علاقے ان کے، اور باقی ان کے بھی پیگن یعنی مشرک، کوئی آتش پرست تھے یا سورج کی پوجا کرتے تھے. چنگیز خان وغیرہ کا جو مذہب تھا وہ سورج کی پوجا کرنا تھا، اور وہ مذہب بھی اس زمانے میں پیگن، جس طریقے سے ریڈ انڈینز نارتھ امریکہ میں یا ساؤتھ امریکہ میں سورج کی اور روحوں کی اور اس قسم کی خرافات کی پوجا کرتے ہیں، اسی قسم کا سلسلہ چین کی طرف بھی واقع تھا. لیکن وہاں پہ بدھ مذہب بھی بہت خاصا پھیلا ہوا تھا. مگر ان کے حکومت میں بھی ایگزیکٹلی وہی معاملات تھے کہ جو آپ کو پرشین امپائر میں یا بازنٹائن امپائر میں، رومن امپائر میں. مطلب تینوں آئیڈینٹیکل تھے، مذہب مختلف تھے، ایک بدھ تھے، ایک آتش پرست تھے، ایک عیسائی تھے. تینوں بادشاہتیں تھی، تینوں نسل در نسل بادشاہتیں تھی، کئی 100 سال سے قائم تھی. تینوں میں ظلم کے شدید نظام رائج تھے. تمام معاشروں میں طبقات تھے، یعنی لوور سلیو کیٹیگری اور تھی، اس کے بعد ایک جو جس قوم پر آپ حکومت کرتے تھے وہ قوموں کے درجات اور تھے. پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر جو نظام تھے اس میں اتنے طبقات تھے کہ ممکن مساوات کا تو کوئی تصور نہیں تھا. یہ تصور کہ انسان کے برابر ہوتا ہے، کالا گورے کے برابر ہوتا ہے، عربی اجمی کے برابر ہوتا ہے، ایسے کوئی تصورات کا تو کسی قسم کے حقوق ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ہیومن رائٹس کا تو کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. آپ وہی بات معاملہ کہ جس قوم کو آپ فتح کریں اس کے گاؤں گھر کے گھر جلا دیے، کوئی morality نہیں، کھیت جلا دیں، درخت کاٹ دیں، انسانوں کو مار دیں، جانوروں کو مار دیں، عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں، جو مرضی سلسلہ کرنا ہے اس معاشرے میں، ان سوسائٹیز میں یہ ایکسیپٹڈ نارم تھے. افریقہ کا اس زمانے میں حال یہ تھا کہ سارے کے سارے بت پرست مشرک، اور وہ افریقہ کا جو آج حال ہے آلموسٹ اسی قسم کا حال اس وقت بھی تھا. یعنی صرف جنگل تھا، اور وہ جو جانور رہتے تھے ان جانوروں سے مختلف نہیں تھے وہ لوگ جو ان جنگلوں میں رہا کرتے تھے. یہ پوری دنیا کا نظام تھا. مگر رومن، پرشین اور چائنیز امپائرز دنیا کی بڑی بڑی عالمی طاقتیں تھیں. ان کے پاس لاکھوں کی فوجیں تھیں، جدید ترین ٹیکنالوجی جس کے اندر آرمر، کیولری، منجنیق، اس زمانے کی آرٹلری پھینکنے والے، اور تمام تر ویپن سسٹمز، نیوی یعنی اس زمانے کے بحری جہاز، تمام دنیا کی طاقتیں موجود تھی، لاکھوں کی فوج تھی. وہی ہم نے عرض کیا کہ چوڑیاں نہیں پہنے ہوئے تھے یہ لوگ. اس کے مقابلے میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان فوجیں، ایک خلافت کا مرکز اب نکل کر باہر جاتا ہے، اور ایک ساتھ سائملٹینیسلی وہ مسلمان جو عربین پیننسولا میں رہے تھے کبھی یہاں سے باہر نہیں نکلے تھے، ایک وقت ایک ساتھ رومن امپائر سے ٹکراتے ہیں، ایک طرف پرشین امپائر سے ٹکراتے ہیں، 2 کالم بھیجے جاتے ہیں، سائملٹینیسلی عراق پر اور سائملٹینیسلی سیریا پر، شام پر حملہ کیا جاتا ہے. اور 15 سال سے بھی کم عرصے میں نہ صرف یہ کہ انٹائر پرشین امپائر کو تو بالکل ہی لپیٹ دیا. یعنی پرشین امپائر کے جتنے علاقے تھے، کہ پرشین امپائر کی سرحدیں چین سے ملتی تھی جا کے، اور مسلمانوں نے جب عراق سے لے کر پورا ایران اور خراسان اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا فتح کرتے ہوئے مسلمان کاشغر تک جا پہنچے، جو آج کا چائنا جو ہے، سنکیانگ جو کہلاتا ہے. جو مسلمان سنکیانگ میں آج بستے وہ صحابہ کے وقت میں مسلمان ہوئے تھے جا کے. اور تاریخ کا یہ ایک راز ہے، ایک عجیب المیہ کہیے، کہ اس وقت صحابہ کے دور میں بھی مسلمان فوجوں کو سنکیانگ سے آگے جانے سے روک دیا گیا تھا، اور اس لیے آج تک مسلمان فوجیں سنکیانگ سے آگے نہیں جا سکی، وہاں پر ان کو روکا گیا. لیکن سنکیانگ تک ایک مسلمان بیلٹ ہے. آپ اگر عرب سے مدینے سے دیکھیں آپ اور نکلنا شروع کریں تو عراق سے ایران، ایران سے افغانستان، سینٹرل ایشیا اور سنکیانگ، یہ پوری بیلٹ مسلمان بیلٹ ہے. جو حیرت انگیز بات ہوئی کہ ایک طرف تو مسلمانوں نے پوری پرشین امپائر کو لپیٹ دیا، تمام جو ویسٹرن پروونسز تھے چائنا کے سنکیانگ تک وہ مسلمانوں نے لے لیے. دوسری طرف جو رومن امپائر تھی جس کا تعلق شام سے، لیبنان سے، فلسطین اور مصر میں اور تمام شمالی افریقہ، یہ تمام علاقے پر رومن امپائر سے مسلمانوں نے لے لیے. اور سروائٹ جو ماڈرن ترکی ہے، جو آج کا ترکی ہے، یہ علاقہ رومن امپائر کے قبضے میں رہ گیا، اور قسطنطنیہ وہ علاقے، اور یورپ جو علاقے اس کے پاس تھے، باقی تمام علاقے یہ مسلمانوں نے لے لیے. اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ان تمام علاقوں کے، یعنی نارتھ افریقہ سے لے کر سنکیانگ تک جتنے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے، راتوں رات وہاں کی تمام آبادی مسلمان ہو گئی. یہ حیرت انگیز بات ہے. آپ دیکھیے تو صحیح نا کہ اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے کہ آج بھی یہ مسلم بیلٹ ہے. اور یہ مسلمان بعد میں نہیں ہوئے ہیں، صحابہ کے دور میں ہوئے، خلافت راشدہ میں مسلمان ہوئے. اور کیوں ہوئے؟ وائی؟ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سارے علاقے جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا رومن امپائر نے یا پرشین امپائر نے، اس علاقے کے لوگوں نے عیسائی مذہب یا پارسی مذہب یا چینی مذہب نہیں قبول کیا تھا، یہ اپنے اپنے مذہب پہ رہا کرتے تھے. لیکن جب اسلام پہنچا ہے وہاں پہ تو ان تمام لوگوں نے اپنے مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا. کیوں؟
یہ تاریخ کا ایک اتنا بڑا سوال ہے کہ جس کا کوئی سوشولوجسٹ جواب نہیں دیتا ہے. دیکھیے ہمیشہ ہوتا تو یہ کہ جو قوم آپ پہ قبضہ کرے آپ کو اس سے نفرت ہوتی ہے, آپ اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تحریک مزاحمت شروع کرتے ہیں. افغانستان میں آج تحریک مزاحمت اس لیے چل رہی ہے تو جو امریکنز افغانستان میں آئے تو افغان مسلمانوں نے عیسائی مذہب قبول کر کے امریکنز کو قبول نہیں کر لیا. بالکل دنیا میں ہر جگہ جب فورن فورسز کسی جگہ پہ جاتی ہیں اور وہاں کی آبادی جو سینکڑوں سالوں سے کسی اور نظام میں رہ رہی ہوتی ہے تو اس کو اپنے نظام سے ہمدردی ہوتی ہے, محبت ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے, ایک نیشنلزم کا کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک وفاداری ہوتی ہے, بلکہ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان انویڈرز کو, باہر سے آنے والی فوجوں کو ہٹانے کے لیے. لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان فوجیں جہاں داخل ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں کی آبادی اپنے آپ کو فتح کرنے والی قوم, جو نئی قوم آتی ہے جس کو یہ ہمیشہ اس کے مذہب کو, ایمان کو, اقدار کو, ویلیوز کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میجک کیا تھا یہ؟